In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری آرٹ آف ٹرانسلیشن کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے رول نمبر 176. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. والدین کی خدمت دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے. ان کی دعا لینے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو لیسن میں ہمارے پاس کس طرح کے سینٹنسز ہیں. جیسا کہ وہ اپنے بال بنوا رہی ہے، یا وہ اپنا صبر آزما رہا ہے، یا وہ اپنا دن برباد کروا رہا ہے، یا وہ تصویریں کھنچوا رہے ہیں. دراصل یہ ہم عام زبان کے اندر یعنی عام بول چال میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اسی لیے میں نے سوچا کہ اس کی تھوڑی سی اور پریکٹس ہم کر لیں. یعنی یہ جملے ہم رسمی اور غیر رسمی یعنی فارمل اور انفارمل لینگویج کے اندر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. یعنی فارمل میں بھی یہ صحیح ہیں اور انفارمل میں بھی صحیح ہیں. تو یہ چونکہ عام زبان میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کی پریکٹس کا ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی دا مور یو پریکٹس دا بیٹر اٹ از. آئیے پہلے ہم اس کی اسٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی مزید ڈسکس کر لیں گے ان کو ہم. اچھا، یہ جو سینٹنسز ہیں ان کو ہم گرامر میں کازیٹیو سینٹنسز بولتے ہیں، اور چونکہ یہ پروگریسو کے سینٹنسز ہیں، کنٹینیوس کے سینٹنسز ہیں، اس لیے ہم نے سبجیکٹ کے بعد بی استعمال کیا ہے. بی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر پریزنٹ کے لیے آپ از ایم آر لگاتے ہیں. اگر ماضی میں لے جانا ہو تو واز ور لگا سکتے ہیں، فیوچر میں ول بی بھی لگا سکتے ہیں. اور اس کے بعد گیٹنگ یا ہیونگ لازمی دونوں میں سے ایک لفظ آئے گا. یا تو گیٹنگ یوز کریں گے یا ہیونگ یوز کریں گے. اور اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا. یعنی جو آبجیکٹ ہے جس چیز پر کام ہوگا وہ پہلے آئے گا، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم آتی ہے. یعنی سبجیکٹ کوئی بھی ہو اس کے مطابق ہم نے از ایم آر پریزنٹ کے لیے، واز ور پاسٹ کے لیے، اور فیوچر کے لیے ول بھی لگائیں گے. جبکہ ان کے فوراً بعد یعنی یا تو گیٹنگ یا ہیونگ میں سے ایک لفظ استعمال کریں گے. اس کے بعد سم تھنگ یعنی آبجیکٹ وہ آئے گا جس پر کام ہوگا، اور اس کے بعد ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم استعمال کریں گے. آئیے ہم اس کے ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں بالکل کلیئر ہو جائے گی، اس کی پریکٹس بھی ہو جائے گی. دراصل ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ویڈیو لیسن ہوتے ہیں یہ آپ کو ایک ماحول مہیا کرتے ہیں اور لسننگ کے لیے ایک بہترین ایک ذریعہ ہے. آپ اس کو 2-3 دفعہ سن کر اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں. ادروائز ہم کہتے ہیں نا آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. اگر ہم یعنی کچھ دن تک استعمال نہ کریں تو یہ ہمارے بات ذہن سے نکل سکتی ہے. اچھا، وہ اپنے بال بنوا رہی ہے، یعنی خود نہیں بنا رہی، کسی اور سے بنوا رہی ہے. کس سے بنوا رہی ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے. یعنی یہ تو پتہ ہے کہ کام کروا کون رہا ہے، یعنی وہ کروا رہی ہے، اور بنا کون رہا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے اس میں گیٹنگ یا ہیونگ کا استعمال کریں گے. جیسے شی از گیٹنگ ہر ہیئر اسٹائلڈ. اچھا، چونکہ بالوں کا اسٹائل بنایا جاتا ہے اس لیے ہم نے جو تھرڈ فارم ہے وہ اسٹائلڈ یوز کی ہوئی ہے. شی از گیٹنگ ہر ہیئر اسٹائلڈ یا شی از ہیونگ ہر ہیئر اسٹائلڈ. اب دیکھیں شی از گیٹنگ کے بعد ہر ہیئر جو ہے یہاں پر یہ سم تھنگ ہے، یہ آبجیکٹ ہے، اور اسٹائل ورب کی تھرڈ فارم ہے. تو یعنی جو ہمارا پیٹرن ہم نے اسٹرکچر دیکھا ہے اس کے مطابق یہ سینٹنسز بنیں گے. تو شی از ہیونگ ہر ہیئر اسٹائل یا شی از گیٹنگ ہر ہیئر اسٹائلڈ. وہ اپنے کپڑے سلوا رہا ہے. ہی از گیٹنگ ہز کلوز ٹیلرڈ. اچھا، اسٹیچ کا بھی مطلب سلوانا ہوتا ہے لیکن ٹیلر اس سے بھی زیادہ خوبصورت لفظ ہے. تو ہی از گیٹنگ ہز کلوز ٹیلرڈ، ہی از ہیونگ ہز کلوز ٹیلرڈ. اچھا، اگر آپ کسی سینٹنس کو نیگیٹو کرنا ہے یا کوشچن بنانا ہے کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. یعنی آپ از آر ایم کے فوراً بعد نو لگا دیں. ہی از ناٹ گیٹنگ ہز کلوز ٹیلرڈ یا از ہی گیٹنگ ہز کلوز ٹیلرڈ، تو یہ نفی اور کوشچن بھی اسی طرح بن جائیں گے. وہ اپنا میک اپ کروا رہی ہے. شی از گیٹنگ ہر میک اپ ڈن. شی از گیٹنگ ہر میک اپ ڈن یا شی واز گیٹنگ ہر میک اپ ڈن، یعنی وہ اپنا میک اپ کروا رہی تھی یا وہ اپنا میک اپ کروا رہی ہوگی. شی ول بی گیٹنگ ہر میک اپ ڈن. وہ اپنا صبر آزما رہا ہے. He is getting his patience tested. یعنی وہ خود نہیں کر رہا بلکہ کوئی اور اس کو آزما رہا ہے. کون آزما رہا ہے، کون کس سے وہ آزما رہا ہے، ہمیں اس بندے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو کازیٹیو میں رکھا ہوا ہے. He is getting his patience tested. He is کے بعد ہم نے getting یوز کیا یا he is having his patience. His patience جو ہے یہاں آبجیکٹ ہے اور tested ورب کی تھرڈ فارم ہے. تو he is getting his patience tested. وہ اپنا موڈ خراب کروا رہا ہے، یعنی کسی بندے سے کوئی بندہ اس کو پریشان کر رہا ہے. تو he is getting his mood spoiled. He is getting his mood spoiled یا he is having his mood spoiled. وہ اپنا سکون خراب کروا رہے ہیں. They are getting their peace disturbed. They are getting their peace disturbed یا they are having their peace disturbed. وہ اپنا دن برباد کروا رہا ہے. He is getting his day ruined. اب دیکھیں he is getting
یا ہی از ہیونگ ہز ڈے آبجیکٹ ہے, روینڈ ورب کی تھرڈ فارم ہے, ہی از ہیونگ ہز ڈے روینڈ یا ہی از گیٹنگ ہز ڈے روینڈ. وہ جان بوجھ کر اپنا کام ملتوی کروا رہے ہیں, یعنی ملتوی کرنے والے کا پتہ نہیں کہ کون ملتوی کر رہا ہے, لیکن وہ کروا رہے ہیں, تو دے آر گیٹنگ دیئر ورک ڈیلیڈ آن پرپز. اچھا, آن پرپز ہوتا ہے جان بوجھ کر, جیسے یو ڈراپ دا گلاس آن پرپز, تم نے جان بوجھ کر گلاس توڑا, یا یو پشڈ می آن پرپز, آپ نے جان بوجھ کر مجھے دھکا دیا, تو دے آر گیٹنگ دیئر ورک ڈیلیڈ آن پرپز. یا گیٹنگ کی جگہ آپ ہیونگ بھی یوز کر سکتے ہیں. وہ پردے لگوا رہی ہے, شی از گیٹنگ دا کرٹنز ہنگ. اچھا, ہینگ ہنگ ہنگ یعنی پردوں کو لٹکایا جاتا ہے, اس لیے ہنگ جو ہے یہ ہینگ کی تھرڈ فارم ہے. شی از گیٹنگ دا کرٹنز ہنگ یا شی از ہیونگ دا کرٹنز ہنگ. اگر نیگیٹو کرنا ہے تو شی از ناٹ گیٹنگ دا کرٹنز ہنگ, یعنی وہ پردے نہیں لگوا رہی ہے. یا کیا وہ پردے لگوا رہی ہے, از شی گیٹنگ دا کرٹنز ہنگ. وہ تصویریں کھنچوا رہے ہیں, دے آر گیٹنگ دا فوٹوز کلکڈ. اچھا, دے آر گیٹنگ دا فوٹوز کلکڈ یا دے آر ہیونگ دا فوٹو کلکڈ. اچھا, کلک کی جگہ ٹیکن کا لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں, دے آر ہیونگ دا فوٹوز ٹیکن یا دے آر گیٹنگ دا فوٹوز کلکڈ. کلک از اے بیوٹیفل ورڈ. وہ کرسیاں ترتیب دے رہے ہیں, یا اکثر کہتے ہیں وہ یار کرسیاں سیدھی کر رہے ہیں, تو دے آر گیٹنگ دا چیئرس ارینجڈ. دے آر ہیونگ دا چیئرس ارینجڈ. کیا وہ کرسیاں ترتیب دے رہے ہیں, آر دے گیٹنگ دا چیئرس ارینجڈ. وہ تحفے پیک کروا رہی ہے, شی از گیٹنگ دا گفٹس ریپڈ. اچھا, WRAP ریپ کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا, کور کرنا. اکثر کہتے ہیں ریپرس یا نہ پھینکے اوپر جو کور سے ہوتے ہیں. شی از گیٹنگ دا گفٹس ریپڈ یا شی از ہیونگ دا گفٹس ریپڈ, یعنی وہ تحفے پیک کروا رہی ہے. شی از گیٹنگ دا گفٹس ریپڈ. وہ ٹکٹیں بک کروا رہے ہیں, دے آر گیٹنگ دا ٹکٹس بکڈ یا دے آر ہیونگ دا ٹکٹس بکڈ. اگر اس کو پاس میں لے جانا ہے, دے ور گیٹنگ دا ٹکٹس بکڈ یا وہ ٹکٹیں بک کروا رہے ہوں گے, دے ول بی گیٹنگ دا ٹکٹس بکڈ. وہ میز لگوا رہا ہے, ہی از گیٹنگ دا ٹیبل سیٹ. اکثر کہتے ہیں نا کھانے کے لیے میز لگوا دو یا کھانے کے لیے میز لگاؤ, تو چینی وہ کھانے کی میز لگوا رہا ہے نا, تو ہی از گیٹنگ دا ٹیبل سیٹ. یا وہ نہیں لگوا رہا تو ہی ازنٹ گیٹنگ دا ٹیبل سیٹ. یا کیا وہ کھانے کی میز لگوا رہا ہے, از ہی گیٹنگ دا ٹیبل سیٹ یا از ہی ہیونگ دا ٹیبل سیٹ. وہ اپنی کافی بنوا رہا ہے, ہی از گیٹنگ ہز کافی میڈ. ہی از گیٹنگ ہز کافی میڈ یا ہی از ہیونگ ہز کافی میڈ یا ہی واز گیٹنگ ہز کافی میڈ یا ہی ول بی گیٹنگ ہز کافی میڈ. دیکھیں آپ, دا مور یو پریکٹس دا بیٹر اٹ از. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے, اور یہ سن کر انسان سیکھتا ہے, دا مور یو لسن دا بیٹر اٹ از. جتنا زیادہ سنیں گے اتنا ہی بہتر ہے. وہ اپنی گاڑی کی سروس کروا رہا ہے, ہی از گیٹنگ ہز کار سروسڈ. ہی از گیٹنگ ہز کار سروسڈ یا ہی واز گیٹنگ ہز کار سروسڈ یا ہی ول بی گیٹنگ ہز کار سروسڈ. اگر ہیونگ یوز کرنا ہے تو ہی از ہیونگ ہز کار سروسڈ. ہیونگ اور گیٹنگ دونوں کامنلی یوز ہوتے ہیں. وہ اپنے بل جمع کروا رہے ہیں, دے آر گیٹنگ دیئر بلز پیڈ. دے آر گیٹنگ دیئر بلز پیڈ یا دے آر ہیونگ دیئر بلز پیڈ. اگر پاس میں لے جانا ہے, دے ور گیٹنگ دیئر بلز پیڈ, اور فیوچر میں لے جانا ہے, دے ول بی گیٹنگ دیئر بلز پیڈ, یعنی وہ اپنے بل جمع کروا رہے ہوں گے. وہ رات کا کھانا بنوا رہی ہے, شی از گیٹنگ دا ڈنر کوکڈ یا شی از ہیونگ دا ڈنر کوکڈ. وہ رات کا کھانا بنوا رہی تھی, شی واز گیٹنگ دا ڈنر کوکڈ یا وہ رات کا کھانا بنوا رہی ہوگی, شی ول بی گیٹنگ دا ڈنر کوکڈ یا شی ول بی ہیونگ دا ڈنر کوکڈ. وہ اپنی بائک ٹھیک کروا رہا ہے, ہی از گیٹنگ ہز بائک فکسڈ. اچھا, اب اگر ایک سینٹنس ہی آپ کو آتا ہے کہ ہی از گیٹنگ ہز بائک فکسڈ, تو کوئی بھی چیز کا نا, یعنی ہی از گیٹنگ ہز لائٹس فکسڈ, وہ اپنی لائٹیں ٹھیک کروا رہا ہے. ہی از گیٹنگ ہز کار فکسڈ, وہ اپنی گاڑی ٹھیک کروا رہا ہے. یعنی ایک سینٹنس سے آپ زیادہ جملے خود سے بنا سکتے ہیں, پریکٹس ہونی چاہیے. اسی طرح اگر ہی کی جگہ شی بھی لگا سکتے ہیں, وی بھی لگا سکتے ہیں, دے بھی, اس کے حساب سے آگے اظہار اہم استعمال کر لیجئے. تو ہی از گیٹنگ ہز بائک فکسڈ. وہ اپنا فون ٹھیک کروا رہا ہے, ہی از گیٹنگ ہز فون ریپیئرڈ. ہی از گیٹنگ ہز فون ریپیئرڈ یا وہ اپنا فون ٹھیک کروا رہا تھا, ہی واز گیٹنگ ہز فون ریپیئرڈ یا وہ اپنا فون ٹھیک کروا رہا ہوگا, ہی ول بی گیٹنگ ہز فون ریپیئرڈ. وہ ہوم ورک چیک کروا رہی ہے, شی از گیٹنگ دا ہوم ورک چیکڈ یا وہ اپنا ہوم ورک چیک کروا رہی تھی, شی واز گیٹنگ دا ہوم ورک چیکڈ یا وہ ہوم ورک چیک کروا رہی ہوگی, شی ول بی گیٹنگ دا ہوم ورک چیکڈ. اگر نیگیٹو کرنا ہے تو اظہار اہم کے فوراً بعد نوٹ لگائیں, شی از ناٹ گیٹنگ دا ہوم ورک چیکڈ. یہ کوشچن ہونا ہے, از شی گیٹنگ دا ہوم ورک چیکڈ. وہ سبق یاد کروا رہے ہیں, یعنی کر نہیں رہے, کروا رہے ہیں کسی سے, تو دے آر گیٹنگ دا لیسن میمورائزڈ. دے آر گیٹنگ دا لیسن میمورائزڈ یا وہ سبق یاد کروا رہے تھے, دے ور گیٹنگ دا لیسن میمورائزڈ یا وہ سبق یاد کروا رہے ہوں گے, دے ول بی گیٹنگ دا لیسن میمورائزڈ. یعنی پروگریسو, پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر, سکون کے ساتھ آپ تینوں اسی فارمز کے ساتھ بنا سکتے ہیں. وہ اپنے درد لکھوا رہا ہے, ہی از گیٹنگ ہز پین ریٹن یا ہی از ہیونگ ہز پین ریٹن.
اچھا درد لکھوانے سے مراد یہی ہے کہ وہ اپنی کوئی دکھ کی کہانی لکھوا رہا ہے, خود نہیں لکھ رہا, کسی سے لکھوا رہا ہے, تو ہی از گیٹنگ ہز پین ریٹن, یا ہی واز گیٹنگ ہز پین ریٹن, وہ اپنے درد لکھوا رہا تھا. یا فیوچر میں لے جانا ہے, ہی ول بی گیٹنگ ہز پین ریٹن, وہ اپنا درد لکھوا رہا ہوگا. اگر نیگیٹو کرنا ہے تو ہی ازنٹ گیٹنگ ہز پین ریٹن. کوشچن بنانا ہے از ہی گیٹنگ ہز پین ریٹن یا از ہی ہیونگ ہز پین ریٹن. وہ یادوں کو محفوظ کروا رہا ہے, یعنی ہم اکثر پکچرز وغیرہ کی البم بنوا لیتے ہیں, اپنی یادوں کو محفوظ کر لیتے ہیں, تو مقصد یہی ہے کہ ہی از گیٹنگ ہز میموریز پریزروڈ. ہی از گیٹنگ ہز میموریز پریزروڈ, یا وہ اپنی یادوں کو محفوظ کروا رہا تھا, ہی واز گیٹنگ ہز میموریز پریزروڈ, یا وہ یادوں کو محفوظ کروا رہا ہوگا, ہی ول بی گیٹنگ ہز میموریز پریزروڈ. So you must have noted that in all these examples ہم نے سبجیکٹ کے بعد پریزنٹ کے لیے از آر ایم کے بعد گیٹنگ یا ہیونگ استعمال کیا, اور پاسٹ کے لیے واز ورک کے بعد گیٹنگ یا ہیونگ استعمال کیا. فیوچر کے لیے ہم نے سبجیکٹ کے بعد ول بی کے بعد گیٹنگ یا ہیونگ استعمال کیا. اس کے بعد سم تھنگ یعنی جس چیز پر کام ہوتا ہے آبجیکٹ پہلے لکھیں گے, اور اس کے بعد ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم آتی ہے, جیسے پریزروڈ, تو ورب کی تھرڈ فارم اینڈ میں آئے گی. اگر نیگیٹو کرنا ہے تو از آر ایم واز ور موجود ہیں, ول موجود ہے, اس کے فارمل نوٹ لگائیں, نیگیٹو بن جائے گا. اور اگر اسی طرح از ایم آر یا واز ور کو سبجیکٹ سے پہلے استعمال کریں گے تو دے ول بیکم کوشچن. تو ہم نے پریزنٹ پروگریسو, پاسٹ پروگریسو, فیوچر پروگریسو کی آج پریکٹس کی ہے. آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.